بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الجامع في أصول العمل الإسلامي، اسلامی عمل کے جامع مسلمات. مختصر طور پر اس کو ہم نے عنوان دیا ہے دستور عمل. دستور عمل. آج اس کا مقدمہ ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے. شیخ صلاح ساوی کی یہ کتاب ہے الجامع، کتاب نہیں بلکہ ایک کتابچہ ہے، الجامع فی اصول العمل الاسلامی. اسلامی تحریکی عمل کو ایک جگہ پر لے آنے کے لیے جو بنیادیں درکار ہیں ان بنیادوں کا بیان، یہ مختصر طور پر اس کا لب لباب ہے. اس کا مقدمہ انہوں نے ایک خاص پس منظر میں لکھا. ہم تھوڑے فرق کے ساتھ اس کو اپنے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. تو یوں ہے حضرات کہ 21ویں صدی قیادتوں کے اکھڑنے کی صدی ہے. اسلامی قیادتوں کے اپنی راہ سے، اپنے راستے سے خدا نخواستہ اکھڑنے کی صدی ہے. اچھا، شیخ صلاح ساوی اس کے لیے 9/11 کا لفظ بولتے ہیں یا پھر اس صدی کا آغاز، ایک ہی بات ہے. یہ اس صدی کا آغاز یا پھر 9/11 سے وہ کہتے ہیں ایک نیا جہان سامنے آیا ہے. اچھا، اس سے پہلے بہت زیادہ پریشانیاں تھیں اس حوالے سے کہ ہمارا نوجوان خراب ہو رہا ہے، وہ پریشانیاں برقرار ہیں. ہماری خواتین بگڑ رہی ہیں، عورتیں، ہماری فیملی لائف خطرے میں ہے. وہ خطرہ اپنی جگہ پہ برقرار بھی ہے، بڑا بھی ہے، بڑھ بھی رہا ہے. اچھا، گناہوں کا جو ہے نا وہ ایک حملہ ہوا پڑا ہے، بے حیائی عام ہو گئی وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے. لیکن شیخ صلاح ساوی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 9/11 کے ساتھ ہی ایسی اسلامی قیادتیں جو امت کے توجہ کا مرکز رہی تھیں یک لخت اپنا بیانیہ تبدیل کرنے کی طرف چل پڑی ہیں. اور یہ ان کا بیان ہے. خود ہم نے دیکھا سب سے پہلے، کیونکہ یہ امریکہ میں ہوا تھا یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ ویسٹ میں ہوا، سب سے پہلے اس کے اثرات بھی ہوئے. اسلامک سینٹرز کو ایک بپتا پڑ گئی کہ وہ ایک ایسا بیانیہ اب سامنے لے کر آئیں جس میں مکمل ایک فکری سرنڈر ہو. اچھا، مسلمان کے مصالح کو بچانے کے لیے دین کی قربانی دے دی جائے، دین کے مسلمات کو اچھا خاصا ٹویسٹ کر لیا جائے اور لفظوں کا ایک اچھا خاصا کھیل اب کھیل لیا جائے. اچھا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس بات کے پیش نظر کہ آنے والے یہ پچھلے 3 اشرے 2.5 اشرے اسی طریقے سے گزرے ہیں، اور اس کا اندیشہ یہ ہے کہ اب آنے والے اشرے آپ یوں دیکھیں گے کہ اسلامی قیادتیں ہی جو ہمارا صحیح محکم راسخ اسلامی بنیادیں تھیں ان سے اچھی خاصی ہٹتی ایسا کوئی پریشر ہے اور ایسی کوئی احوا کا حملہ ہے کہ بنتی ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ خود تھوڑی سی جو ہے نا وہ کچھ نئی بات نہ کی جائے، تھوڑا سا ایکوموڈیٹ نہ کیا جائے. یہ نام نہاد نئی حقیقتوں کو خدا غارت کرے، ان نئی حقیقتوں کو جو ہمارے اسلامی بیانیے کو ریوزٹ کروا رہے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ وہ تو جو جدت پسند ہیں ان کی باتیں چھوڑ دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں وہ خاص جو جدت پسند جن لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے. بڑے بڑے راسخ لوگ جو ہیں وہ اب خطرے میں ہیں. اچھا، یہ ہمارے اس مقدمے کی پہلی بات ہے. تو اس وجہ سے خطرے کی گھنٹیاں بج جانا ضروری ہیں، اور ہمارے جو ثوابت ہیں، ہمارے جو محکمات ہیں ان کا ایک بہت زبردست جو ہے وہ اعادہ کروانا اور اس پر پکا کرنا. اور وہ جو ہے نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سب مل کر ایک حق پر ایک دوسرے کو پکا کریں، ایک دوسرے کو خوب جو ہے نا وہ مضبوط کریں. ایک دوسرے کی کمزوریاں، ایک لڑکنے لگا ہے اس کو پکڑا، یہ جو ہے وہ چھوڑ جانے لگا ہے، پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کا کچھ حال خراب ہونے لگا ہے. ایک ایسا طوفان ہے کہ لا عاصم من امر اللہ الا من رحم، بس اللہ ہی کسی کو بچائے تو بچائے، لیکن پھر بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ مضبوط کرنا، ایک دوسرے کا دامن پکڑنا، ہاتھ پکڑنا، اور اس آندھی کی نظر ہونے سے بچنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دینا.
اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، حقیقت یہ ہے وہ، اور ویسے میں آپ سے عرض کر دوں، وہ جو ہے نا جو وہ اسلامی ریاست کا قیام اور اسلامی انقلاب اور حکومت الہیہ، بھائی صاحب وہ مسئلے تو شاید اس وقت جو ہے نا وہ ہماری امیجیٹ ترجیحات کے حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے ہوں۔ اس وقت تو ذہن مسلم کو بچانا جو ہے وہ مسلمان کا عمل تو بہت کچھ جو ہے کسی وجہ سے جا ہی چکا ہے، وہ جو صرف اسلام والے صحیح راسخ ذہن ہی کو اس وقت کچھ تعداد کے اندر بچا لینا، برقرار رکھ لینا، یہ ایک بڑا وہ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری چیز ہے اور اس سے جڑی ہوئی ہے کہ اس پورے نئے اس چیلنج کے لیے ایک لفظ خود مغرب میں بھی بولا جا رہا ہے کہ وار آف آئیڈیاز۔ تو کہتے ہیں بہت جلد، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو اصل گرگے تھے وہ تو اندازے کرنے کی بات نہیں ہے، وہ شاید پہلے سے اسی اس پہ تھے، لیکن یہ ہے کہ میڈیا کی سطح پر بھی بہت جلد ایک لفظ چل رہا تھا، وار آن ٹیرر۔ وار آن ٹیرر نے بہت جلد جو ہے نا رخ بدل کر وار آف آئیڈیاز کی صورت دھاری، اور وار آف ٹیرر کے لیے اگر انہوں نے اپنے B-52 بمبار طیارے اور ڈیزی کٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ میدان میں اتارے تھے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ جو دانشوری کے اور یہ جو انفارمیشن کے ریولیوشن کے اندر، اور یہ جو چینلز اور یہ جو میڈیا اور ذہن سازی کے آلات کی صورت جو انہوں نے غول چھوڑے ہیں امت پر، اس کی وجہ سے بہت ساری عقول جو ہے نا وہ ہل کر رہ گئی ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ اب مطلب بندے کی عزت بھی رہ جائے اور وہ مقصد جو گرنے کا ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ اب بہت ساری جماعتیں، تحریکیں اس چکر میں ہیں کہ ہماری ساکھ بھی بچی رہے اور یہ تانا بھی نہ لگے کہ ہم نے راستہ چھوڑ دیا ہے، لیکن راستہ چھوڑنے کا عمل بھی کسی طریقے سے ہو جائے۔ تو اس بیلنس کے لیے اکثر تحریکیں، جماعتیں، قیادتیں اس وقت جو ہے نا پریشان ہیں۔ تو وہ شاید جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ایک بار جب ابو بکر کو کھڑا کر دیا، اور دوسری بار بچایا جب اللہ تعالیٰ نے امام احمد کو کھڑا کر دیا تھا۔ تو ایسی ہی کوئی صورتحال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اتنے بڑے حملے کے مقابلے پر اپنے آپ کو اور اپنے دوست احباب کو پختہ کرنا۔ تو یہ وار آف آئیڈیاز جس چیز کو کہتے ہیں، یہ شوروں سے جاری ہے۔ وار آن ٹیرر تو بہت پیچھے رہ چکا ہے، اور اس کا شور ہم نے بھی بہت ڈال لیا، لیکن وار آف آئیڈیاز کے حوالے سے شاید ہم نہیں جاگ سکے ہیں۔ اچھا، دین کی حفاظت آپ کو پتہ ہے دین سب سے بڑی ترجیح ہے۔ تو اگر ضروریات کی بات ہے، وہ امام شاطبی والی جو ضروریات ہیں، تو اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ترجیح وہ اپنے دین کو بچانے کی ہے۔ شیخ صلاح صاحب اس کو بدہیات العقائد کا نام بھی دیتے ہیں کہیں، اور کبریات المسائل والاصول فی الدین، یہ ان چیزوں کا بیان جو ہے وہ کر کے دینا ہم چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس والے سے ایک اور بات بڑی اہم ہو گئی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مسلمات کوئی اتنے ہی اوجھل ہیں، ہمارے دین کے جو مسلمات ہیں اور محکمات ہیں جن سے ہٹنا کسی صورت میں کسی تعویل کے تحت اور کسی جو ہے نا وہ الفاظ کے کھیل کے تحت ممکن ہی نہیں ہمارے لیے۔ اور بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، یہ جن لوگوں کی میں نے بپتا کی ہے، بڑے بڑے نیک صالح لوگ انشاءاللہ وہ ہیں، پتہ نہیں ایسی کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وقت کے ایک دھارے کے ساتھ جو ہے نا ان کو ہر حال میں چلنا ہے، اس وجہ سے بہت کچھ ان کو اپنا تبدیل کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہی اوجھل ہو کہ یہ ہمارے مسلمات دین کے ہیں گے، سبحان اللہ، دین اسلام کے مسلمات اوجھل ہو جائیں گے ہم سے، یہ مسئلہ ہمیں پڑتا کہاں سے ہے؟ اچھا، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دین کے جو محکمات ہیں وہ دین ہی کی تعبیرات کے ساتھ جب آپ بیان نہیں کرتے، تعبیرات اس وقت آپ بورو کر رہے ہیں، تعبیرات اس وقت آپ ادھار کی باہر سے لے رہے ہیں، تعبیرات اور ایکسپریشن جو ہیں وہ آپ نے وقت سے لینے ہیں اور زمانے سے لینے ہیں، اور زمانے کے رائج کیے ہوئے جو سانچے ہیں وہاں سے لینے ہیں، اور پھر کوشش آپ کی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اپنی چیزوں کو بیان کر دیں، یہاں سے
اتنا بڑا ہاتھ کر جاتی ہے جاہلیت آپ کے ساتھ کہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے رخ پر ہی بہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے حد تک یا اپنے بہت قریب کے کچھ لوگوں کی حد تک انشاءاللہ اپنے ثوابت پر پکے بھی ہوں، تو بھی یہ ہے کہ ایک بڑی سطح پر جو آپ سے جو لوگ پرسیو کریں گے اس کے اندر تو معاملہ گڑبڑ ہوتا ہی ہے۔ اچھا، یہ اتنا کچھ ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے، بھلا وہ کس پوائنٹ پہ؟ اس پوائنٹ پہ محکمات ہمارے اور تعبیرات اوروں کے، بھائی مطلب، اور وہ پھر جو ہے نا لا مشاحۃ فی الاصطلاح، وہ ایک بہت خاص کانٹیکس میں یہ بات وہ کی ہوئی ہے، ورنہ آپ سے عرض یہ کریں کہ بہت بڑے بڑے نقب لگتے ہی تعبیرات اور اصطلاحات کی راہ سے ہیں، اور حقائق پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، اور وارداتیں بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہیں، اور آپ جاگتے اس وقت ہیں جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اس وجہ سے یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ محکمات ہمارے، تو تعبیرات بھی ہماری مضمون بھی ہمارا، کانٹینٹ بھی ہمارا، اور کنٹینر بھی ہمارا، ظروف برتن ہم اپنی چیزیں ڈالنے کے لیے ادھار نہیں لیں گے، کانٹینٹ ہمارا ہے، کنٹینر بھی ہمارا ہے، مظروف ہمارا ہے، تو ظروف بھی پھر ہمارے ہی ہیں۔ یہ جو ایمانی مشترکات، اچھا انہی چیزوں کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے الجامع فی اصول العمل الاسلامی، یہ اسلامی تحریکی عمل کے مشترکات کا درجہ رکھتے ہیں۔ مشترکات کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزوں میں تو تنوع ہوگا ہی، یا اختلاف بھی ہوگا، کئی سارے ہمارے جماعتیں، قیادتیں، ہمارے بہت ساری جو سٹریمز ہیں دین کو جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے، بحال کروانے کے لیے، اس کی جو کھوئی ہوئی حیثیت ہے اس کے لیے، تو ان کے مابین کئی ساری جگہوں پہ بڑے بڑے اختلافات ہیں بھی، رہیں گے بھی، اور ان کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود ایک ایسا ایریا ہے جو بہت پختہ کر کے پڑھا دیا جائے، جو ان سب کے ہم مشترکات کا درجہ رکھیں، اور ان کے اختلافات اور ان کے جو تنوعات ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی ایک وحدت کے اندر ان کو پرو سکیں، کیونکہ جب تک ایک بڑا ریلا کھڑا نہیں کیا جاتا جاہلیت کا، آپ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ ایک بڑا ریلا کھڑا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہت سارے امت کے طبقے اپنے اپنے دائرے کے اندر مل کر عمل کریں۔ وہ مل کر سے مراد، یہ بہت میں واضح کر دوں، وہ مل کر سے مراد اس طرح نہیں جیسے کئی سارے وہ مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے فلیٹیز ہوٹل میں وہ، اور یا کہیں موچی دروازے پہ ہاتھوں پہ ہاتھ دے کے وہ کرتی ہیں، وہ ایک بہت ہی ایک سطحی سا ایک وہ ہے، اس سے کبھی کوئی خاص ہوا نہیں ہے، بلکہ لوگ مولوی اسی وقت اکٹھے ہوتے ہیں جب وہ جو ہے نا وہ ڈنڈے والے جو ہے نا وہ ان کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اکٹھے بھی ہونے کے نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کے اکٹھ ہماری مراد ہی نہیں ہے۔ تو ہم جس وحدت کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی وحدت ہے جو مسلمات اور محکمات پر راسخ ہونے کی وجہ سے اپنے تمام تر اختلافات اور تنوعات کے باوجود خود بخود ان کے اندر ایک یکسانیت اور ایک وحدت لے کر آنے والا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ دستور، یہ وجہ ہے کہ ہم نے اس سیریز کو اختصار کے ساتھ دستور عمل کا نام دیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک دستور کا کام دے گا۔ دستور بھی اس میں نہیں جو تنظیم یا جماعت اپنے لیے رکھتی ہے، بلکہ پورے اسلامی عمل کے لیے ایک مجوز کیا ہوا ایک نظریاتی دستور۔ اچھا، شیخ صلاح الصحوی مقدمے میں کہتے ہیں کہ یہ یہاں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ایک مخصوص معنی میں صرف ہمارے اسلامی عقائد نہیں ہیں، خصوصاً ایسے عقائد انشاءاللہ العزیز جو اس وقت کی جاہلیت کے ساتھ ہمارے اس جنگ میں کسی بڑے خطرے کے اندر نہیں ہیں، زیادہ بحث کے اندر نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم ایک روایتی انداز میں عقائد کا جو ہے نا کی تعلیم کر دیں گے، بیان کریں گے، وہ پورے ہمارے عقائد کا پیکج اپنی جگہ پہ بے شک اہم ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ ایک شے ہمارے ہاں بولی جاتی ہے معلوم من الدین بالضرورہ، اردو میں بلوں اس کو ضروریات دین کہتے ہیں، کہ وہ جو چیزیں جو دین میں ہر کس و ناکس کو معلوم ہیں یا ہونی چاہیے، اور جس کے اندر جو ہے نا کسی بندے کو کے لیے یہ روا نہیں سمجھا جاتا کہ ایک بات سے وہ ناواقف ہو، اس کو معلوم من الدین بالضرورہ کہتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں یہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا ایک اور دائرہ، اس کا کچھ تو ہوگا، معلوم من الدین بالضرورہ کی کچھ اشیاء تو ضرور ہوں گی۔ اچھا، بات کیا ہے وہ کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے ساتھ ہمیں جو واسطہ ہے اس کے تعلق سے ہی اپنے پورے عقائد کے پیکج میں سے اس سے ریلیونٹ اشیاء کا بیان،
اور وہ جو معلوم من الدین بالضرورہ ہے اس سے بھی ہمارے اس جنگ سے متعلقہ جو امور درکار ہیں ان چیزوں کا بیان ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک تو ہے اس کا بیان ہے، پھر یہ ہے کہ اب بہت سارا کچھ ایسا ہے کہ اپنے اس عقیدے کو جو 14 صدیوں سے ہمارے یہاں آتا ہے ایک خاص انداز سے صورت واقعہ پر آپ کو اپلائی کرنا ہے، اور اس سے جو ایک نریٹو ہوگا، اور وہ آج ہی کا نریٹو ہوگا، اس سے پہلے آپ کو وہ تعبیرات، وہ الفاظ، وہ پورا کا پورا بیان اس سے پہلے پرانے ائمہ کی تاریخ کے ذخیرے میں آپ کو اس طریقے سے نہیں ملے گا۔ تو اس عقیدے کا جو انٹریکشن ہے ہمارے اس دور کے ساتھ، اس سے جو ایک رہنمائی دینا جو ہے وہ عقیدے ہی کا بیان لیکن اپنے زمانے میں کھڑا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں یہ بھی اس کے اندر کروں گا۔ اچھا، یہاں تک کہ وہ ایک مستند اور معتمد علیہ مشترکات کا مجموعہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے۔ اس کو اگر مختصر ہم کہیں بالفاظ دیگر تو وہ یہ ہے کہ آج کے دور کا عقائدی بیانیہ، آج کے دور کا ایک عقائدی بیانیہ۔ اچھا، پھر یہ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ اس وقت دراصل یہ ایک کانفرنس میں انہوں نے یہ مقالہ پڑھا تھا، یہ جو کتابچہ ہے ایک کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے مقالہ پڑھا تھا، تو کہنے کہ اس وقت جو میرا وقت وغیرہ مصروفیات وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے مجھ سے اتنا نہیں بن پایا کہ ان ساری چیزوں کے جو مفصل دلائل ہیں میں وہ بھی یہاں پر جمع کر کے دوں، اس کے لیے الگ سے محنت درکار ہے، یہ کر دیں کو اور عالم کر دے۔ تو کہتے ہیں وہ اس وقت وہ نہیں ہو رہا، صرف جو ہے نا مسائل وہ بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے مفصل دلائل یہاں بیان نہیں کیے جائیں گے۔ اچھا، نہ ہی اس پر جو ہے اہل علم کی جو مقولات ہیں ان کو درج کرنے کا فی الحال کوئی اہتمام ہو سکے گا، کہ وہ اپنی جگہ وہ بہت ضروری ہے، جس کے لیے ایک لمبا وقت اور محنت درکار ہے۔ وہ کہتے ہیں فی الحال یہ ماضی اور حال کے جو علماء عقیدہ کے بیان میں آتے رہنے والے ہیں نا، تو کچھ تو ہم نے جو بنیادیں ہیں وہ ہم نے تاریخی طور پر اپنے ائمہ، علماء اور مشائخ کے پورے علمی بیان کے اندر سے ہم نے وہ لیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، اور جو طلبہ علم ہے نا ان کو بھی بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا بہت ایک معلوم باتیں ہیں جن کو ہم نے صرف جو ہے نا وہ ایک انداز سے صرف بیان کر دیا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں، اب یہ بھی یہ شیخ جو ہیں ان کا میں تھوڑا سا تعارف کروا بھی دوں گا آخر میں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنے دور میں اللہ کا شکر ہے کہ کم نہیں ہے جو ہم نے بہت راسخ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پڑھنے پڑھانے میں جن چیزوں کا ہم نے جو ہے وہ ان سے چیزیں اخذ کی ہیں۔ تو کہتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو علماء کے بیان میں آئی ہی نہیں ہے، تو جو راسخ علماء ہیں ان کے بیان میں ان نئی حقیقتوں کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح بیان ہوئی ہیں۔ تو یا تو ہمارے جو قدیم کے ائمہ و علماء ہیں یا تو ان کے بیان سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں، یا پھر ہمارے اس دور کے جو راسخ محکم علم پر کھڑے ہوئے ہمارے مشائخ اور علماء ہیں ان کے بیان سے ہم نے لیا، اور یہ خود ایک ایسا شخص ہے جو چوٹی کے علماء کے ساتھ اس کا ایک بہت لمبا وقت جو ہے وہ گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، مفصل دلائل ہم یہاں پر نہیں دے پائیں گے، البتہ جو آپ کو باتیں کر رہی ہیں وہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ مجھے اکیلے کی وہ ایک بات ہو میں نے سوچی اور میں نے کر دی ہو، بلکہ وہ اہل علم کا ایک عمومی جو بیانیہ ہے وہ اسی سے اخذ کیا ہوا ہے۔ یہ الگ الگ کر کے تو کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں ان میں سے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، طلبہ علم انشاءاللہ بآسانی یہ اندازہ کر لیں گے، کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہیں یہ کہاں سے ہم نکال لائے ہیں اور اس پر تو بڑا اختلاف ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور اس لحاظ سے تو ایک مسئلہ تو کسی ایک جو ہے وہ اہل علم کے یا طلباء کے کسی ایک طبقے کو ایک بات بہت اچھی طرح پتہ ہے، دوسری طبقے کو دوسری بات اہل علم سے بہت زیادہ سن رکھی ہونے کی وجہ سے بہت معلوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں الگ الگ طور پر تو شاید ان میں سے کچھ بھی نیا نہ ہو انشاءاللہ العزیز، اور نیا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ان کا تکامل ہے کہ اس پورے پیکج کو یکجا کر دینا، یہ اس ضرورت کے جو مختلف
مسائل اور مسلمات ہیں ان سب کو یکجا طور پر بیان کر دینا، اصل چیز جو ہے نا وہ شاید جو ضرورت کی تھی اور جو ضرورت ہم پوری کر کے فی الحال دے رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ان سب کی ایک جگہ یاد دہانی ہو جائے، اور اگر ان سب کو پڑھ لیا جائے تو ایک اچھی خاصی بڑی تصویر جو ہے ہماری اس علمی، عقائدی، تہذیبی بیانیے کی وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مطولات کا جو لکھنا ہے وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر باقی ہے، اور اس کے لیے جتنی اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم اس پر کام کرتے رہیں گے۔ یہ ڈاکٹر صلاح ساوی ہمارے استاد بھی ہیں، اسلامی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، مصر سے ان کا تعلق ہے، مصر سے بہت ساری شخصیات نکلی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تحریک اور تراث آپ کو پتہ ہے ہیریٹیج، یہ جو بالعموم جس کا گڑھ جو ہے وہ حجاز کو یا بلاد الحرمین کو مانا جاتا ہے۔ بلاد الحرمین کی جامعات جو ہیں وہ جو اصل گھاٹ ہے سلف کا، اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ تعلیم کے حوالے سے ان کے ہاں اللہ کا شکر ہے ایک رسوخ پایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو ہے اپنے دور سے کچھ معاملہ کرنا، یہ سب سے زیادہ مصر میں کچھ بڑے روشن اذہان کو اللہ تعالیٰ نے اول یہ توفیق دی، لیکن شاید ایسا تھا کہ شروع میں ان کا تمسک جو ہے وہ اصول کے ساتھ اور تراث ہیریٹیج کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی حد تک پورا نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ ایک گیپ تھا کہ آپ اپنے دور سے معاملہ کرتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ جو عبور ہے وہ آپ کو اپنے اصول پر نہیں ہے، اور ادھر جو حجاز میں حرمین میں بیٹھے ہوئے اصول کے اوپر ان کی ایک اچھی گرفت ہے، تو اپنے دور اور اپنے زمانے کے ساتھ معاملہ کرنے میں شاید خاصا جو ہے نا کچھ کمی ہے۔ اچھا، تو ادھر بھی ایک گیپ ہے، ادھر بھی ایک گیپ ہے، تو پچھلے کوئی 3-4 اشروں میں اللہ کا شکر ایسا ہوا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا بحر جو ہیں کسی جگہ پر ملے بھی ہیں، مجمع البحرین کا جو معاملہ ہے وہ ہوا ہے۔ تو ہمارے یہ جو شیخ ہیں یہ ان مشائخ میں سے ہیں جو تحریک اور اپنے دور اور زمانے کے ساتھ تعامل کے اندر بھی الحمدللہ ایک بہت اچھا مضبوط پس منظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اصول سے تمسک اور اصول کو ان نئی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا، اور وہاں سے جو ہمارے بہت راسخ اور بڑی تھوڑی تعداد میں اس وقت ہوں گے ایسے علماء جنہوں نے اس معاملے میں کچھ رہنمائی دی ہے اور خاصی ساری گتھیاں بھی سلجھائی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے یہ شیخ جو ہیں صلاح ساوی ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے ان دونوں سٹریم سے بھر کر پیا ہے، اور ان دونوں کا جو ایک سنگم بنا ہے، اس سے جو الحمدللہ ایک بہت مفید اور نفع آور چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان کے جو روح رواں اس وقت کی چند شخصیات ہیں ان میں سے ایک شیخ صلاح ساوی ہیں۔ امریکہ میں بھی ہم نے ان سے استفادہ کیا اور ان سے جو ہے وہ ہم نے کچھ نہ کچھ تلمذ کیا۔ یہ اہل علم کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ سطح پر کام کر چکی شخصیت ہے، اور جعفر شیخ ادریس صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کوئی 3 عشرے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے امریکن اوپن یونیورسٹی بنائی تھی۔ یہ بنیاد پرستوں کی یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی امریکہ میں۔ پھر کچھ عرصہ بعد جعفر شیخ ادریس صاحب کو کسی وجہ سے امریکہ نے جلا وطن کر دیا تھا، تو جلا وطن تو خیر اپنے وطن سے ہوتا ہے، تو ویسے ہی ان کو ملک بدر کر دیا تھا۔ وہ تو پھر سوڈان جا بیٹھے، بعد میں سعودی عرب بھی غالباً گئے۔ البتہ یہ ہے کہ پھر جعفر شیخ ادریس کے بعد اس جامعہ کی ریاست جو ہے وہ ہمارے شیخ صلاح ساوی نے ہی نبھائی، اور مجھے نہیں علم کہ اس وقت وہی اس جامعہ کے سربراہ ہیں یا اب کوئی اور ہو گئے ہیں۔ یہ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ائمہ، دعات، وعاظ کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو ان کے بہت ہی دقیق جو منہجی امور ہیں ان پر ان کا بیان اور ان کا جو ہے ان کی تحریریں موجود ہیں۔ اب یہ ایک مختصر سا کتابچہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس سیریز میں ہم ان کے اس کتابچے سے سبقاً کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا